اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اہلک اعداہم اجمعین۔ 13 رجب المرجب مولود کعبہ امام متقین علیہ السلام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر تمام مسلمانوں کو، تمام مومنین و مومنات کو اور خصوص بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی مولائے متقیان جن کی فضیلتیں کائنات سے بھی زیادہ ہیں، جن کی فضیلتیں اس قدر ہیں کہ اگر جن و انس لکھنے والے ہوں اور تمام کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور مولا کی فضائل کو لکھا جائے تو وہ لکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ان تمام فضیلتوں میں سے مولا کی فضیلت کا ایک قطرہ آج مولا کی ولادت کے موقع پر تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہوں گی۔ روایت بیان کرتی ہے کہ جناب صاصہ بن سہان مولائے کائنات کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ یا علی، آپ نے کہا ہے سلونی سلونی قبل تفقدونی، پوچھو پوچھو کہ قبل از تم مجھے کھو دو، میں اپنے علم کے اضافے کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سوال کیجیے۔ جناب صاصہ فرماتے ہیں یا علی انت افضل او آدم افضل، آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ صاصہ، مرد اگر اپنی زبان سے اپنی تعریف کرے تو کبھی مانا جاتا ہے، لیکن خداوند متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بس جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں ان کا ذکر کرو۔ اس لیے جو نعمت خدا نے مجھے عطا کی ہے میں اسے بیان کر رہا ہوں، انا افضل۔ پوچھا مولا وہ کیسے، آپ جناب آدم سے کس طرح سے افضل ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں قرآن کریم میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم و حوا کو کہا کہ جب تک چاہو جنت میں رہو اور جو چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن اس پودے کے قریب مت جانا۔ ممانعت تھی، منع کیا گیا تھا، انکار کیا گیا تھا، روکا گیا تھا کہ اس پودے کے قریب مت جانا۔ تو صاصہ جانتے ہو وہ کون سا پودا تھا؟ جناب صاصہ نے کہا یا علی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ گندم کا پودا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، وہ اس پودے کے قریب گئے۔ جناب آدم نے گناہ نہیں کیا چونکہ وہ حرام نہیں تھا، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، لیکن جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، انہوں نے وہ گندم کا دانہ کھا لیا۔ تو مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں صاصہ، میں علی کو خدا نے گندم کھانے سے روکا نہیں، لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پر گزار دی، اس لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ پھر جناب صاصہ نے سوال کیا یا علی انت افضل او ابراہیم افضل، مولا آپ افضل ہیں یا جناب ابراہیم علیہ السلام افضل ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں انا افضل۔ پوچھا مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ پروردگارا مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو خدا نے کہا کیا آپ ہم پر یقین نہیں رکھتے؟ تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں پروردگارا یقین ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اور خدا نے جناب ابراہیم کو دکھایا کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور میں علی نے ایک مقام پر کہا تھا کہ اگر مجھ علی کے سامنے سے کائنات کے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں، زمین و آسمان کے تمام حجابات ہٹا دیے جائیں، تو مجھ علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں کل ایمان۔ مولا فرماتے ہیں میں افضل ہوں۔ پھر پوچھا یا علی انت افضل او موسیٰ او نوح افضل، تو مولا فرماتے ہیں انا افضل۔ پوچھا مولا وہ کیسے؟ تو مولا فرماتے ہیں جناب نوح علیہ السلام نے جب 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی، لیکن جب لوگ آپ کی طرف نہیں آئے، لوگ آپ کو جھٹلاتے رہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگارا تمام کافرین کو، تمام مشرکین کو غارت فرما، لیکن میں علی نے رسول خدا کے بعد 25 برس اس طرح زندگی گزاری کہ جس طرح گلے میں ہڈی پھنس گئی ہو، جسے نہ نگلا جا سکتا ہو نہ اگلا جا سکتا ہو، لیکن پھر بھی میں علی نے امت محمدیہ کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کیا، اس لیے میں افضل ہوں۔ پھر جناب صاصہ نے سوال کیا یا علی انت افضل او موسیٰ افضل،
آپ افضل ہیں یا جناب موسیٰ افضل ہیں؟ مولا فرماتے ہیں انا افضل۔ پوچھا مولا وہ کیسے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ اے موسیٰ جائیں اور فرعون کو تبلیغ کی دعوت دیجیے، اس پر تبلیغ کیجیے، اس کو دین اسلام کی دعوت دیجیے، تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا فرعون کا ایک سپاہی مارا گیا تھا، تو اس نے ظالمین کے مرنے پر بھی لوگوں کو سزا دی، اور آج میں چاہتا ہوں کہ جب میں فرعون کی طرف جاؤں تو میں اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر جاؤں مدد کے لیے۔ تو خدا نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو ساتھی بنا کر ساتھ لے جائیے۔ قرآن کی آیت سے مولا جواب دیتے گئے۔ اب پھر مولا فرماتے ہیں کہ مجھ کو جب رسول خدا نے حکم دیا کہ خدا کی طرف سے وحی کا نزول ہوا ہے کہ مکہ میں اعلان براعت کر دیجئے، تو میں نے پیغمبر سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مکہ میں وہ لوگ رہتے ہیں جس کے ہر گھر میں سے میں نے کسی نہ کسی کو مارا ہوا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں میں نے سنا حکم اور میں چل دیا مکہ کی جانب۔ مکہ خانہ خدا پہاڑی علاقہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ کی پہاڑی پر پہنچا تو لوگ مجھے دیکھنے لگے، اور جیسے ہی میں خانہ خدا کی طرف بڑھ رہا تھا تو لوگوں نے چیمی گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ ایک کہتا کہ یہ وہ علی ہے نا جس نے خیبر میں ہمارے پیاروں کو مارا تھا، دوسرا کہتا ہے یہ وہی علی ہے نا جس نے احد میں ہمارے پیاروں کو مارا تھا، یہ وہی علی ہے نا جس نے خندق میں ہمارے پیاروں کو مارا تھا۔ بس سب باتیں کر رہے تھے، میں علی ڈرا نہیں، میں خانہ خدا کی چھت پر چڑھا اور چڑھ کر اعلان برات کر دیا کہ یہ پاک سرزمین ہے، یہاں سے مشرکین اور کافرین دور چلے جائیں، اس کو نجس نہ کریں۔ جب میں نے اعلان کیا اور جب میں خانہ خدا کی چھت سے زمین پر آیا، میں نے چلنا شروع کیا، لوگ میری آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، میں نے اپنے دل میں جھانکا، میرے دل میں ذرہ بھی خوف نہیں تھا، اور جب میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خوف تھا، انہوں نے میری آنکھوں میں بہادری دیکھی، تو اس طرح میرا رستہ چھوڑنے لگے جیسے ایک شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگنے لگتی ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ اور اس کے بعد جناب ساسا نے، بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہی ہوں، یہ روایت مکمل ہونے کو ہے کہ جب جناب ساسا نے سوال کیا یا علی انت افضل او عیسیٰ افضل، آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ افضل ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں میں اس لیے عیسیٰ سے افضل ہوں کہ جب مریم بنت عمران بیت المقدس میں موجود تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو خدا کی طرف سے ایک صدا آئی یا مریم ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے، لہٰذا آپ بیت المقدس سے باہر آ جائیے۔ اور ادھر میری ماں فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں تشریف فرما تھی اور خدا کی طرف سے صدا آئی کہ فاطمہ بنت اسد آپ خانہ خدا کی جانب بڑھیے۔ میری ماں بڑھنے لگی، خانہ خدا کی دیوار شک ہوئی، میری ماں خانہ خدا کے اندر داخل ہوئی اور مجھ علی کی ولادت خانہ خدا کے اندر ہوئی۔ جب میری ماں فاطمہ بنت اسد کا مریم بنت عمران سے کوئی مقابلہ نہیں ہے تو مجھ علی کا عیسیٰ سے کیسا مقابلہ؟ بس اس جملے کے ساتھ اس روایت کو تمام کرتی چلوں کہ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ میں اپنے بے عیب گلشن میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا۔ اس کو عیسیٰ ملا، مجھ کو حیدر ملا، میرا رتبہ بھی اس سے بڑھایا گیا۔ وہ ہلاتی شجر تو گرتے تمر، اس کا بیٹا بھی تمر کھاتا رہا۔ میں 3 روز اللہ کی مہمان رہی، میرا کھانا بھی جنت سے آتا رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔